بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں 2 روز یعنی جمعرات اور پیر کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا تاکہ جس کا جی چاہے کعبے کے اندر جا کر عبادت کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا، کیونکہ وہی کعبہ کے کلید بردار تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک حضرت عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی تلخی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا۔ پھر فرمایا، اے عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے اعتماد سے کہی تھی کہ میرے دل میں جم گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ہو کر رہے گا، اور آج ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور چابی طلب کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چابی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خانہ نشین عورت تھیں۔ ان کو باہر کی صورتحال کا صحیح علم نہیں تھا، چنانچہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے چابی مانگی تو انہوں نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، میں ہرگز یہ چابی کسی کو نہ دوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب نہ کوئی لات ہے نہ عزیٰ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں مار ڈالا جاؤں اور تلوار کی نوک میرے سینے سے آر پار ہو جائے؟ یہ سن کر اور بیٹے کی خوفزدہ شکل دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے چابی نکال کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چابیاں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں چابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے مڑنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا، عثمان، میری وہ بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے عرض کی، بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہو گئی ہے۔ چابی واپس کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب ہمارے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ظالموں نے کعبہ کو اندر سے بھی نگار خانہ بنا رکھا تھا۔ اس وقت کعبہ شریف کے باہر، اندر اور اوپر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کی جانب اشارہ فرماتے تھے وہ بت اوندے منہ زمین پر گر جاتا تھا۔ جب تمام بت ٹوٹ گئے تو ایک بت جو کہ سب سے بلند جگہ نصب تھا، اس کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تم نبوت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر خاموش ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر اس بت کو توڑ دیا۔ پھر کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کعبہ کے دروازے میں آ کر کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں جلوہ آرا دیکھ کر لوگ ہر طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ 10-12 ہزار تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی تھے۔ علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پرسکون ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک معروف معجزہ یہ بھی ہے کہ سامعین کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے دور ترین آدمی کو بھی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اسی طرح واضح اور صاف سنائی دیتی تھی جیسے قریب ترین شخص کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام جتھوں کو تنہا بھگا دیا۔ سن لو کہ جن چیزوں پر تم فخر کیا کرتے تھے اور نسل در نسل انتقام اور خون بہا کا سلسلہ جاری رکھا کرتے تھے، وہ سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالا ہے۔ البتہ کعبہ کی دیکھ بھال اور حاجیوں کو پانی پلانے کا اعزاز آئندہ بھی برقرار رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ بعد میں دروازہ بند کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو دروازے کے پیچھے کھڑے تھے، سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کعبہ میں 6 ستون 2 قطاروں میں ہیں، قطار اول کے 2 ستونوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور کعبہ کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو دروازہ بند کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کی چابیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیں، اور فرمایا، عثمان، یہ چابی اب قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور سوائے ظالم کے کوئی شخص اسے تم سے نہیں چھین سکے گا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کرم نوازی پر مسرور ہو کر بے اختیار پکار اٹھے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج نیکی اور وفا کا دن ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے بعد مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔